اے میرے پیارے سننے والوں، آج جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں، یہ میرے دل درد، یہ اس قرآن کی وہ خوشبو ہے جو میرے وجود میں بس گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشبو آپ کے دل تک بھی پہنچے۔ یہ تفسیر کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں، یہ اللہ کے پیغام کا تاثر ہے جسے ہم اپنی روح سے محسوس کریں گے اور اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی عالم نہیں، نہ ہی کوئی فقیہ، لیکن میں ایک درد رکھنے والا انسان ضرور ہوں جسے قرآن نے رلا دیا، اور میں چاہتا ہوں یہ درد، یہ محبت آپ کے دلوں میں بھی اتر جائے۔ اللہ کا قرآن محض کتاب نہیں، یہ اس رب کی صدا ہے جو ہمیں پکار رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میرے بندو تو واپس آ جاؤ، میں اب بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آج کی تفسیر فقط آیت کی تشریح نہیں بلکہ روح کی بیداری ہے، دل کی صفائی ہے، اور ایک بندے کا اپنے رب سے جڑنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو صاف کر لے، اپنی نیت کو سچا کر لے اور اللہ کی کلام میں ڈوب جائیں۔ پیارے سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں جو صرف الفاظ کی ترتیب نہیں بلکہ روح کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین ہے اور زندگی کا اصل پیغام ہے۔ یہ تفسیر میری زندگی کا درد ہے، میری محبت ہے اس رب کے ساتھ جس نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنایا۔ آئیے میرے ساتھ ہم اس قرآن کی لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اپنا راستہ، اپنی منزل، اپنے رب کی رضا۔ اللہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے الہی، آمین۔ سورہ مریم آیات 1 تا 15 کی تفسیر۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی سورت کی دامن میں پناہ لینے جا رہے ہیں جس میں دعا کی سسکیاں بھی ہیں اور ماں کے درد ذی کی چپ بھی، نبیوں کی حکمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا سیلاب بھی۔ یہ سورہ مریم ہے، یہ دلوں کو رلا دینے والی، دعا کے درد کو لفظوں میں ڈھالنے والی، اللہ کی قدرت کو آنکھوں کے سامنے کھینچ دینے والی سورت ہے۔ آیات 1 تا 15 حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف ایسے ہیں جیسے رب نے اپنی کتاب کے دروازے پر روب سے دستک دی ہو، گویا دلوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے، اے سننے والے، اب جو آئے گا وہ دل کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 2، یہ ہے تیرے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا پر۔ زکریا ایک نبی، ایک بوڑھا مرد جس کے دل میں ایک درد تھا کہ میرے بعد کون سنبھالے گا دین کا چراغ، کون سمیٹے گا اس امت کے بحر اخلاق۔ اولاد کا ہونا صرف دنیا کی خوشی نہیں تھی، یہ تھا دین کی وراثت کا درد۔ آیت نمبر 3، جب اس نے اپنے رب کو پکارا ایک چھپی ہوئی پکار سے۔ غور کیجیے، زکریا نے آواز اونچی نہیں کی، دل سے ایک سسکی سی نکلی، ایک آہ جو شاید صرف اللہ نے سنی۔ یہ ہے دعا کا ادب، تنہائی میں، دل میں، آنکھوں میں نمی لیے۔ آیت نمبر 4، یا رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ کیا درد ہے، کیا انداز ہے، بڑا ہے، بیوی بانجھ ہے، مگر امید زندہ ہے کیونکہ میرا رب زندہ ہے۔ آیت 7، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کوئی اس نام کا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے نہ صرف بیٹا دیا بلکہ ایسا نام دیا جو پہلے کبھی نہ سنا گیا، یعنی زندگی عطا کرنے والا، کیونکہ یہ بچہ خود اللہ کی زندگی کی دلیل تھا۔ آیات 13 تا 14، اور وہ نرم دل، پاکیزہ والدین کا فرما بردار اور سرکش نہ تھا۔ حضرت یحییٰ وہ بچہ تھا جس کی تربیت دعا سے ہوئی، جس کا نام اللہ نے چنا، جس کی صفت رحمت اور ادب تھا۔ تو میرے عزیزوں، جب کوئی بندہ دل سے پکارے، جب تنہائی میں رب کو سجدے میں سسکی دے، جب دنیا مایوس کرے مگر دل یقین سے بھر جائے، تو یاد رکھو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ زکریا بوڑھے تھے، دعا جوان تھی،
بی بی بانجھ تھی، رب کی قدرت زرخیز تھی۔ حضرت یحییٰ کی بشارت ہمیں یہ سکھاتی ہے جس کا رب زندہ ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ مریم آیات 16 تا 40 کی تفسیر۔ محترم سامعین، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی، وہ صرف محسوس کی جاتی ہے۔ آج ہم چلنے لگے ہیں ایک ماں کے ساتھ، ایک ایسی بیٹی کے ساتھ جو پاکیزہ تھی مگر الزاموں میں گھری تھی، جو مریم تھی، جو سچائی کی نشانی بنی اور خاموشی سے نبوت کی گود بنی۔ آیات 16 تا 17۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی اور اس نے ان سے پردہ کر لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ جبرائیل بھیجا جو ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ایک جوان لڑکی اکیلی تنہا معاشرتی دباؤ سے بھری دنیا میں پردے کے پیچھے چلی گئی۔ یہ تنہائی اختیار کرنا صرف عبادت نہیں تھا، یہ تھا روحانی تحفظ۔ پھر ایک اجنبی مرد سامنے آتا ہے، مگر وہ مرد نہیں، اللہ کا فرشتہ تھا جبرائیل۔ کتنی بڑی آزمائش! ایک پاکیزہ عورت کے سامنے مرد کی صورت میں فرشتہ، مگر مریم گھبرا گئی نہیں، اللہ کا نام لیا۔ آیات 18 تا 21۔ اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا پیغام لایا ہوں، وہ تجھے پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا۔ پاکیزہ بیٹا بغیر شوہر کے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہی سوال مریم کا تھا، مگر جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہاں اللہ ہمیں سکھا رہا ہے جہاں عقل ختم ہو جائے وہ اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ آیت 22 تا 26۔ تو وہ اس بچے کو لے کر دور ایک جگہ چلی گئی، اور جب درد ذی شروع ہوا تو وہ کھجور کے درخت کے نیچے آ گئی۔ یہ مریم تھی جو تنہا تھی، نہ شوہر، نہ دائی، نہ ماں کا سایہ، صرف ایک عورت درد ذی میں، بدنامی کی خوف میں، تنہائی کی انتہا پر، اور کہتی ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ ہے ایک ماں کا وہ درد جو معاشرتی تانوں سے ڈرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے! کتنی لڑکیاں آج بھی اسی کیفیت میں زندگی کاٹتی ہے، لیکن پھر آسمان سے آواز آتی ہے غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وہ تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ کیا سبق ہے، کوشش تم کرو، رزق ہم دیں گے۔ آیات 27 تا 33۔ پھر وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم یہ تم نے کیا کیا؟ الزام، ماحول کا طوفان، نگاہوں کے نیزے، مگر مریم نے کچھ نہ کہا، بس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر ایک معجزہ رونما ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوشت سے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز، زکوٰۃ، والدہ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! پیدائش کے لمحے پہلا جملہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ وہ پیغام ہے جو پوری عیسائیت کو جھنجھوڑتا ہے۔ آیات 34 تا 40۔ عیسیٰ ابن مریم کا مقام اور رد الہیت۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ جب کچھ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن نے لوگوں کا عقیدہ توڑ دیا جو عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب مریم خاموش تھی تو اللہ نے عیسیٰ سے کہلوایا۔ جب بندہ اللہ کے لیے چپ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ خود بولتا ہے۔ مریم کا صبر انکار کا عروج تھا، اور اللہ کی رحمت کا دریا اس صبر سے پھوٹا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جو اکیلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ دنیا کے سارے طوفانوں میں بھی محفوظ ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت صبر اور یقین۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ الزاموں سے نہ ڈرو، رب کے انعاموں کی فکر کرو۔ مریم کی خاموشی میں اللہ کی آواز گونجتی ہے۔ سورہ مریم آیت 41 تا 65 کی تفسیر۔
محترم سامعین کرام، جب ماں مریم کی صبر بھری داستان ختم ہوئی تو قرآن ہمیں ایک باپ بیٹے کے رشتے میں لے آتا ہے۔ ایک بیٹا ہے توحید والا، ایک باپ ہے بت پرست، اور بیٹے کا لہجہ عشق بھی ہے، احترام بھی ہے، درد بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ وہ بیٹا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ گفتگو رہتی دنیا تک کے ہر جوان کے لیے پیغام ہے کہ اگر باپ بھی شرک پر ہو تو بھی زبان ادب سے نیچے نہ ہو۔ آیت 41، اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچا اور نبی تھا۔ پہلی بات ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا گیا، یعنی جو ہر حال میں سچ بولے، عمل میں بھی، قول میں بھی، دل میں بھی۔ آیت 42 تا 45، والد سے مکالمہ، جب اس نے اپنے رب سے کہا، اے میرے ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔ یا ابدی، یعنی میرے پیارے ابا، محبت سے پکارا، میرے ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ میرے ابا شیطان کی بندگی نہ کرے، یہ جملے نہیں، آنکھوں سے بہتے آنسو ہے۔ یہ وہ بیٹا ہے جو جنت کی راہیں اپنے باپ کے قدموں میں بچھا رہا ہے، لیکن باپ ہے پتھر کا ہے اور خدا کے لیے نہیں پگھلتا۔ آیت 46، باپ کا جواب، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑے گا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ سنیے سامعین، باپ کی زبان سے یہ نفرت اور بیٹی کی آنکھوں سے ادب کے آنسو۔ آج اگر کسی کو ماں باپ دین سے روکے تو یہی آیت ہدایت ہے، صبر کرو، جھگڑا نہ کرو۔ آیت 47 تا 48، ابراہیم کا نرم جواب، سلام ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا اور میں آپ سے اور آپ کے معبودوں سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ دیکھو تو ابراہیم نے بد دعا نہیں دی، دعا دی، سلام ہو آپ پر۔ یہی ہے نبوت کا دل، ادب کا سمندر، ہدایت کا چراغ۔ آیت 49 تا 50، ہجرت و انعام، پس جب وہ ان سب سے کنارہ کش ہو گئے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور انہیں نبی بنایا اور اپنی رحمت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ نے انہیں نسل نبوت دی، اللہ کے لیے قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آیت 51 تا 55، دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، وہ مخلص تھے، رسول و نبی تھے، ہم نے ان سے طور کی جانب سے ہم کلامی کی، اور اسماعیل وہ وعدے کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور ادریس وہ بہت سچے نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ یہاں ان انبیاء کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، موسیٰ مخلص اور ہم کلام ہونے والے، اسماعیل وعدے کے پکے اور نمازی، ادریس بلند درجے والے۔ یہ دراصل ہمارے لیے کردار کے ہیرو بنائے جا رہے ہیں۔ آیت 56 تا 59، نافرمانوں کی تباہی، لیکن ان کے بعد ایک قوم آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ عنقریب گمراہی میں جا گریں گے۔ نماز چھوڑنا صرف عبادت چھوڑنا نہیں، یہ ہلاکت کی راہ پر چلنا ہے۔ یہ آیت ہر والد، ہر استاد، ہر نوجوان کے لیے وارننگ ہے۔ آیت 60 تا 65، مغفرت کا دروازہ، مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ واہ رب کریم، عذاب کے بعد فوراً رحمت، یہی ہے اللہ کا عدل اور رحم ساتھ ساتھ۔ یہ جنت عدن جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے، وہ معبود نہیں مگر وہی، تو اسی کی طرف رجوع کرو۔ میرے محترم سامعین، ابراہیم نے باپ کو پکارا، بیٹے نے باپ کو بچانا چاہا، اور ہم آج اپنے بچوں کو خود بے نمازی بناتے ہیں۔ ابراہیم نے باپ کے طعنوں پر بھی ادب نہ چھوڑا، اور ہم ذرا سی بات پر ماں باپ کو جلا دینے والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ابراہیم تنہا تھے مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔
اور جب اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی طاقت بن جاتی ہے۔ نماز کو چھوڑنے والوں کا انجام ہے ہلاکت، اور نماز کو تھامنے والوں کے لیے ہے بلند مقام۔ اگر اللہ کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ باپ بھی اگر شرک کرے تب بھی زبان ادب سے نہ گرے۔ نماز چھوڑنا صرف دین نہیں، اپنی قسمت برباد کرنا ہے۔ ابراہیم بنو کہ جن کے انکار میں بھی ادب ہو۔ سورہ مریم آیت 66 تا 98۔ قیامت کا انکار، مجرموں کا انجام، جنت والوں کی کامیابی، قرآن کا مقام اور اللہ کی صفات۔ اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب آپ قرآن کی اس مرحلے پر آ گئے ہیں جہاں کافر قیامت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اللہ اپنے جلال میں، اپنے کلام میں، اپنی عدالت میں پوری کائنات کے سامنے فیصلہ سنانے والا ہے۔ دلوں کو تھام لیجئے کہ اب بات ہوگی زندگی کی انجام کی۔ سورہ مریم آیت 66 تا 70۔ قیامت کا مذاق اور اللہ کا جواب۔ کہتا ہے انسان، جب میں مر جاؤں گا، مٹی بن جاؤں گا، کیا پھر زندہ نکالا جاؤں گا؟ سامعین، یہ سوال نہیں، یہ تمسخر یعنی مذاق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبر کو منزل سمجھتے ہیں یا روح کو خاک سمجھتے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اللہ نے کہا، ہم نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے پیدا کیا، اب دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ قیامت کے دن ہم مجرموں کو اوندھے منہ جہنم کی طرف جمع کریں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو نکالیں گے جو سب سے زیادہ شرکست تھے، اور وہی سب سے پہلے جھونکے جائیں گے۔ اللہ کا عدل دیکھو، جس نے جتنا فساد پھیلایا وہی سب سے آگے ہوگا عذاب میں۔ یہ انصاف ہے اللہ کا کامل انصاف۔ آیت 71 تا 72۔ سب کا گزر دوزخ سے، اور تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے کنارے سے گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کا پکا وعدہ ہے۔ دوزخ سب کو، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ پل صراط کا منظر ہے، جب گزریں گے مگر نیک لوگ بجلی کی چمک کی طرح پار ہوں گے اور مجرم گر جائیں گے۔ آیت 73 تا 75۔ حق پر تکبر، مال پر غرور۔ جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں، ہم مال اور اولاد میں تم سے بہتر ہیں۔ دنیا کے پیمانے یہی ہے، گاڑی کون سی، بنگلہ کیسا، بینک بیلنس کتنا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ نہیں جانتے کہ ہم ان کے لیے عذاب کو ٹالتے جا رہے ہیں تاکہ وہ مزید بگڑ جائے۔ اللہ کبھی گمراہ کو ڈھیل دیتا ہے، سزا نہیں دیتا تاکہ وہ خود اپنے انجام کو تیز کرے۔ آیت 76 تا 80۔ ایمان والوں کو بڑھتی ہدایت، جو لوگ ہدایت پر ہے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہدایت ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی فطرت یہ ہے کہ جتنی شکر گزاری کرو بڑھتی جاتی ہے۔ آیات 81 تا 87۔ جھوٹے معبود اور تنہائی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے معبود اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کریں گے، ہرگز نہیں، یہ سب ان کے انکار کے گواہ بن جائیں گے۔ وہ جنہیں دنیا میں خدا سمجھا، وسیلہ سمجھا، مشکل کشا کہا، وہ قیامت میں کہیں گے ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، اور سب تنہا اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ آپ کے ساتھ نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ پیر، نہ فقیر، بس اللہ اور آپ کا اعمال کا ترازو۔ آیات 88 تا 91۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، انہوں نے کہا رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تم بہت ہی سنگین بات کہہ بیٹھے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑے۔ اللہ اکبر، یہ صرف عقیدہ نہیں، یہ کائناتی گستاخی ہے۔ آیت 92 تا 95۔ اللہ کی توحید اور سب کا بندہ ہونا۔ رحمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے پاس بندے بن کر آتے ہیں۔ عیسیٰ بھی بندہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بندے، سب کا ایک مالک اللہ وحدہ لا شریک۔
لہ۔ آیت 96 تا 98 انجام ہدایت اور قرآن کا نور۔ یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی اللہ نیک لوگوں کو زمین میں عزت دے گا اور آسمان میں فرشتے ان سے محبت کریں گے۔ بس ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو خبردار کر دو، اور کتنے ہی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کا نام سنتے ہو یا ان کی آہٹ تک سنائی دیتی ہے؟ نہیں، کیونکہ غرور کرنے والوں کی تاریخ بھی مٹ جاتی ہے اور اللہ والے قرآن والے قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ آئیے اختتامی پیغام برائے مکمل سورہ مریم۔ ماں مریم کی پاکیزگی ہو، زکریا کی دعا ہو، یحییٰ کا زہد ہو، عیسیٰ کا پیغام ہو، ابراہیم کی توحید ہو، موسیٰ کی مخلصی ہو، اسماعیل کا وعدہ ہو، ادریس کی بلندی ہو۔ قرآن تمہیں کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے نمونے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔